آپ نو سی کہنے ہیں مشکل کشا، سبحان اللہ، کی کہنے ہیں مشکل کشا۔ مشکل کشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بلکہ حقیقت کے اندر اللہ ہی مشکل کشا تے حاجت روا ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر اسی حضرت مولا علی کرم اللہ کریم مشکل کشا کس طرح کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ بہت بڑے اعتراض بھی ہے، ایک سوال بھی ہے۔ پھر دوستو شرک دی ایک خاص تعریف ہے، اگر وہ اس کو باہر نکل کے اس کی تعریف کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سمیع بصیر ہوں۔ اللہ کی ہے سمیع بصیر، سمیع بصیر، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں بندے کو پیدا کیتا ہے تو میں نے سماعت بھی دیتی ہے تو میں نے بشارت بھی دیتی ہے۔ جتنے حضرات بیٹھے ہو تسی سنتے بھی ہو تو دیکھتے بھی ہو، جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب فرمایا دے دے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں۔ اللہ بھی سمیع بصیر کہ وہ دا بندہ بھی سمیع بصیر ہو۔ یہ فرق کی رہا، ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات واسطے بھی فرمایا پھر بندے تے نہیں۔ یہ دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور تے سمیع بصیر ہے، اسی اللہ دی عطا نال سمیع بصیر ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے سانو طاقت ہے، اسی سنتے بھی ہاں، اسی بے دے بھی۔ اے نظریہ لے کے جب گل کرو گے تو شرک نہیں ہوئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اس سے عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کہتے کریمہ کسی سورہ حشر دی پڑھ اللہ فرماتا ہے المؤمن، اللہ مومن ہے۔ توجہ ہے تے قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، بے شک سارے مومن بھرا نہیں، بھائی بھائی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ مومن تے اے سارے بھی مومن سے بول رہو۔ ایک ہی لفظ بندے بھی بولے جا رہے حضور امتی تے بھی اللہ بھی، تو پھر مطلب کی ہوئے گا؟ اگر ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے اور وہ بندے سے بولا جائے تو شرک ہے، پھر کچھ نہ وضاحت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے مومن ہونے کے معنی ہے اللہ امن دینے والا، ایمان دینے والا۔ ساڈے مومن کے معنی یہ نہیں اللہ نو اعتبار ہوگا شریک۔ توجہ ہے کہ اچھا اللہ فرماتا ہے الحی القیوم، میں زندہ ہاں تے قائم رکھنے والا ہوں۔ جنہیں تسی بیٹھے ہو تسی کی ہو زندہ ہی ہو نا الحمدللہ۔ کوئی ایجا بندہ ہے شاک کے کسی مسئلہ تے نہیں بول ہوتے صحیح زندہ جوید ہی ہونا بھائی، تسی بیٹھے تو تھانوں اسی کی کہاں گے؟ زندہ تے بولو جا بھائی، زندہ ہو تے بولو اسی زندہ ہوں۔ بھائی نہیں لگتا ہے جنہیں اللہ اکبر جاوید بیٹھے ہو تسی بھی زندہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے الحی القیوم، میں زندہ اور قائم رکھنے والا ہوں۔ اللہ بھی زندہ کہ وہ بندے بھی زندہ کہ مطلب کی ہے اللہ تعالیٰ خود زندہ ہے، کوئی زندہ کرنے والا نہیں اور قائم رکھنے والا ہے۔ اسی اللہ کے بندے اللہ دی عطا میں زندہ ہوں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے میں مشکل کشا ذاتی طور پہ ہاں، نبی ہوئے علی ہوئے ولی ہوئے ساری میری عطا میں مشکل کشا۔ علی رب العالمین خود حاجت روا ہے، مولا علی اور سارے نبی تے ولی کو دی عطا نال حاجت روا نہیں۔ جدو ترجمہ لے کے اے نظریہ لے کے گل کرو گے پھر بابا جی شرک نہیں ہوگا، اللہ کے قرآن تے عمل ہوگا۔ کہاں میرے رب العالمین نے فرمایا من اللہ علیہم من النبی والصدیقین بغدادی فرماتے میں میرے مرشدنا شری شکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک باری پیار نال بولو سبحان اللہ۔ میری رات پہ گئی، میں ستا میری قسمت جاگی، میرے بھاگ جاگ پے، نصیب جاگے
گئے حضور خواب چائے نے میں قدمت گر گیا سونے اندر ماہی ملیا میں گلے وچ پا لیا دردی ماری اپنا کھلا مت پھر چھڑ نہ جا دردی ماری 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 دردی ماری میں اپنا کھوئے سونے پھر چھڑے نہ جا قدمہ تے گر کے آگیا سونے تیری شان کتھے وے میں غلام کتھے اے نوکر کتھے نبیاں دا سردار کتھے سونے تیری امتاں ورال ورال پر لج پالا بڑے کرم فرمائے نہیں اج غریباں دے ویلے تشریف لے آئے ہو میرے نبی نے کمال رحمت فرمائی کرم فرما کے فرمایا اور چنے تقریر کریا کر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا حکم ہو گیا ہے ہن بعد کراں گا فرماندے نے رات گزر گئی فجر دا ٹائم ہویا میرے دل وچ خیال آ گیا میں اپنے مرشد کھول دیا میرے مرشد نے جماعت کرائی پر میرے دل میں خیال آیا کہ میرا نبی میری خواب چا جا گئے نہیں اے عظمت رب نے مینوں عطا فرمائی ہے اے لگدا ہے نبی میرے مرشد خواب وچ کبھی نہیں آئے شاگرداں نوں بڑا شوق ہوندا میں استاد نوں بڑا بن گیا ہوں بال مرید بھی ادا سمجھنے سی پیر نالوں وڈے الٹا پیر نوں دی خیانت کرنی پیندی لیکن توجہ حالات جملہ بغیر احترام بغیر تنقید شاگرد جیٹا بھی ہو جاوے استاد استاد ہوندے پیر پیر ہوندے کبھی شاگرد استاد تو کے نہ بندے کبھی مرید اپنے پیر تو کے جان کی کوشش نہ کرے آج میرے دل خیال آیا آج میرا نبی میرے خواب چاہے اگر میرے پیر دے خواب چاہے میرے مرشد دسنا ضرور لگتا ہے میرے نبی نو خواب میرے سرکار کبھی میرے پیر دے خواب نہیں آئے اور میں نے دل خیال آیا چور آ گیا جماعت ہوئی سلام پھریا پہلی گل میرے جڑے پیر نے کیتی ہے میرے مرشد فرمان کے جنید میرے نیڑے فرمان لگے ہوں تقریر کرے گا آدھے میں سمجھ نہیں آئی میں کہ حضور کی گل ہے فرمایا ہوں تقریر کرسے عرض کی بھی سونے سمجھ نہیں آئی فرمایا راتی نبی حکم دے گئے نہیں ہوں کرے گا سمجھ آئی کہ راتی نو لجپال نبی آئے نے قدمت تے گر گئے سمجھ لگ گئی آدھے دن سونے معاف کر دیں میری سرکار نے فرمایا جنہیں تو کی سمجھنا ہے نبی تیرے خواب چونے نے کل گھوڑے جنہاں نہیں دیکھے آئے کرنے گلا وہ جنہاں ویکھ لیا تے بول دے نہیں وہ جنہاں نہیں دیکھے آئے کرنے گلا جنہاں ویکھ لیا بول دے نہیں تیرے باہر مدار میں حقیقتاں دے او
مرشد مرشد ہی ہوتا ہے، مرید مرید ہی ہوتا ہے۔ گرا خیال آیا جنید بغدادی گھر جانے آ جا کے کہنے کدی ساڈے وال پھیرا پا، مدینے وال منہ کر کے کہنے کدی ساڈے وال پھیرا پا، نہیں آنا میرے نبی خواب چاہا حضور آ جان، کبھی سرکار دی سواری گزرے میرا نبی کرم کر لے، کبھی ساڈے وال پھیرا پا جی، کبھی ساڈے وال پھیرا پا۔ کدی کدی عشق دی گل وی دل سوال کرو، پیار کرو، کبھی ساڈے وال پھیرا مل کے پڑھ لے سبحان اللہ، نہیں پڑھا پھر پڑھ لے، ہو سکتا ہے لجپال بھی کرم فرما دے۔ بغدادی فرماتے نے کرم ہو گئے، کرم ہو گئے، فرماتے نے میرا مرید مرید دی خیر ہو جائے، نہیں گل حقیقت کے اندر ہے، مرید میرا 5-6 دن گزر گئے، میں اپنے دوجہ مریدہ نو آکھیا وہ سجنا بلا بیلی نہیں آ رہا، کوئی بھی نہ سی، وہ یار وہ بیلی کتھے انہاں آکھیا جی بالکل ٹھیک ہے خیر نالے، اسی کئی باری ویندیاں بازار ہوندے، کئی باری ویکھیاں گھروں نکلدیاں بھی ویکھیا ہے، داخل ہوندیاں بھی ویکھیا ہے، حضور فرمان لگے پھر او دا پتہ کر لئیے انہوں کی بنیا ہے۔ میں ٹر پیا، میں مرید دے گھر گئی ہوں، اٹھ کے ملیا بھی نہیں، اور آ گیا تھی وہ دا خیال تھی میں اگے نکل گیا، بائی پاس کر گیا، کراس کر گیا، وہ نہیں ملیا، اٹھ کے آپ نے سلام دیتا، انہیں بھیڑا جا جواب دیتا، فرمایا بیلیا آندا کوئی نہیں، کافی دن ہو گئے تھے سجنا آیا نہیں، انہیں کہا بابا تیری لوڑ نہیں رہی، کیڑا ہے مار کا مار بھی کیوں لوڑ دے رہی، انہاں کیا نگاہ پہندی ہے، میرے کوتے فرشتے آندے نے، بڑی بہترین سواری آندی ہے، وہ تے سوار کر دے نے، تے مینوں جنتیاں سیراں کردے نے، جنید مینوں دس جڑا روز جنتا ویکھے اونوں تیری کیڑی لوڑ رہنی ہے، پر مرید مرید ہوتا ہے نا، اور پیر بولو بولو پیر
فقیر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جو ہون آ جان تے ایک گل میری مننی. اس نے کہا حضور چلو گل من لاں دے. مجھے آج کل میں مننی کری چلو تسی فرمائندے ہو تو کوشش کر سن. فرمایا جو ہون ہونی نہ ایک باری پڑھی والا حول ولا قوت. سبحان اللہ. رات کو میں سواری آ گئی دلی بھی آ گئی لین آ گئی. وہ لگے راضی سی ماشاءاللہ کھلیا سی تے جناب وہ لین آئے بیٹھا ہوتے وہ خیال آیا کہ جناب سرکار فرماتے ہیں کوئی لا حول ولا بھی پڑھنا ہے. انہیں پڑھیا تو نہ بیلی رہے نہ سواری رہی نہ وہ خوبصورتیاں رہی نہ وہ گول رہے نہ پھول رہے. بیلی نے دیکھا تے لوگی تے بیٹھے پے کتے ڈٹے کوڑا کر دے ڈھیر تے ڈگے پے نے انتظار پہ کرے فجر ہوئے میرا مرشد جاگے جماعت ٹائم ہوئے میں جاگے عرض کروں سرکار جماعت کرائی حالات قدمت کر کے اندر سونے میں ویران ہو گیا ہوں ہاتھ پھلے نہیں لیا سرکار کرم کرے میری معافی میں توبہ کرنا معافی دے پر میں اللہ کا ولی ہوں گئے دشمن بھی دروازے پہ آئے سینے لالے لائے بندے رب دے تقدیر بدل دے بندے رب دے تقدیر بدل دے کر کے نگاہ سولی تحریر بدل دے سینے لایا عرض کردہ کچھ نہیں رہا فرمایا ٹھیک آمین پر سونے یہ کون ہے جڑے میں بہ جاندے آپ نے فرمایا بیلیا جھلا جو گیا ہے پیر دا در چھڑے گمراہ ہو گیا اے فرشتے نہیں سن یہ شیطان ہے جڑے بڑے گمراہ کر لے انہیں نقلی ملائکہ بنائے آپ بن کے آیا سواری لے آئے جڑا تینوں جنت میں کھاندا ہے پتہ نہیں کیڑے باغ چلی جاندا رہے تینوں گمراہ کیتا پیر دے در تو تے انجے گمراہ ہو گیا بھائی اگر کردا معاف چا کر جنید نے سینے لا کے کوئی مقام عطا فرما چھڑیا دل پٹ پھیرندا سی پہلا مقام عطا فرمایا ہن کہہ رہا ہے ہر مشکل دی او کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے دشمن آوے تے اللہ دے ولی اونوں بھی سینے لا لیندے اودوں اوندا سونے پیر نوں کراس نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا بیڑے نال ہی سمجھ آ گئی ہے. اچھا آخری بات کریے سبحان اللہ آپ صدقان والے اس کی خصوصی دعا کریں امداد ماشاءاللہ مجھے پتہ لگ گیا تساں کی ہویا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ سونا اپنے حبیب کا صدقہ انہوں نے گھراں نو آباد کرے. بڑا مشکل ہے روتے کھڑے ہو جاندے اللہ معاف فرمائے کہ اتنی بڑی آپ سے تو نہ نازل ہو. اچھا جنید بغدادی اپنے کیونکہ میں عرض کی تھی کہ ذکر ایک اللہ دے ولی دے کرتے ہیں. آپ کے مرشد ایک دن بازار جا رہے ہیں باہر نکلے تھے ایک رخ سی تے رخ دے تھلے بڑا لوگاں دا ہجوم رش بڑا. آپ نے فرمایا جنید ذرا پتہ کر کے آئے تے لوگ کیوں انہیں اکٹھے تھے. آپ تشریف لے گئے فرمایا حضور ایک شرابی ڈگا پہ ان اپنی کوئی ہوش نہیں آواز بخش